بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو دس فورتھ لیکچر آف سافٹ ویئر انجینئرنگ. آج ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے. جو پچھلی بار ہم نے سافٹ ویئر کنسٹرکشن کے حوالے سے گفتگو کی تھی اسی بات کو زیادہ ڈیٹیل میں ہم جاری رکھیں گے اور آگے بڑھائیں گے. تو اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں آئیے چلتے ہیں پچھلی بات کا اعادہ کریں, اس کو تھوڑا سا دہرا لیں تاکہ ہمارا اگلی بات کہنے کی آسانی ہو. ریکیپ میں پچھلی بار ہم نے سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کے حوالے سے بات کی تھی. ہم نے یہ دیکھا کہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس کیا چیز ہیں, سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس کیا رول پلے کرتی ہیں, اینڈ اس سلسلے میں ہم نے یہ گفتگو کی کہ اس ساری سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹی میں سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ کا ایک سینٹرل رول ہے. سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس ایک طرف تو پروجیکٹ پلان بنانے میں مدد دیتی ہیں, پروجیکٹ کی مانیٹرنگ میں مدد دیتی ہیں, اس کی ٹیسٹنگ, اس کی ڈیولپمنٹ, یہ ساری ایکٹیویٹی, یوزر ڈاکومنٹیشن, یہ سب ایکٹیویٹیز سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ ہی سے ڈرائیو ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ریکوائرمنٹس کے حوالے سے ہم نے اس کی ڈفرینٹ لیولز آف ریکوائرمنٹس کو دیکھا. ان ڈفرینٹ لیولز آف ریکوائرمنٹس کے بارے میں ابھی آگے چل کے میں اور زیادہ ڈیٹیل میں بات کروں گا, اینڈ انشاءاللہ ہم کچھ ایگزامپلس کو بھی دیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات میں فنکشنل اسپیسیفکیشن اینڈ نان فنکشنل اسپیسیفکیشن کے حوالے سے ایک بار پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ فنکشنل اسپیسیفکیشن کون سی اسپیسیفکیشنز ہیں؟ یہ وہ اسپیسیفکیشنز ہیں ایسی ریکوائرمنٹس جو سسٹم نے ایکچولی امپلیمنٹ کرنی ہے, وہ ساری فنکشنلٹی جو سسٹم نے پرووائڈ کرنی ہے. اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹس وہ والی فنکشنلٹی ہے جس کے انڈر اس سسٹم نے کام کرنا ہے, وہ ساری کنسٹرینٹس, ناٹ دی ریئل ریکوائرمنٹس بٹ دی انوائرمنٹ اینڈ دی کنسٹرینٹس. ان ساری باتوں کے حوالے سے ہم اور زیادہ ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے. لیکن اس سے پہلے چلیے ذرا واپس لیولز آف ریکوائرمنٹس کی طرف چلتے ہیں اور انہیں ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں ود ایگزامپلس کہ یہ کیا چیزیں ہیں. یہ آپ سلائیڈ آپ کے سامنے آ رہی ہوگی, آپ اسے دیکھیے اور یہ ایگزامپل پہ ہم بات کرتے ہیں. ہم نے پچھلی بار ذکر کیا تھا کہ ریکوائرمنٹس کے 4 لیولز ہیں: بزنس ریکوائرمنٹس, یوزر ریکوائرمنٹ, فنکشنل ریکوائرمنٹ اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹ. بزنس ریکوائرمنٹس یوزر کی ویژن کو ڈیفائن کرتی ہے. دیٹ از کہ اس ریکوائرمنٹ سے, اس سافٹ ویئر سے کون سا بزنس آبجیکٹو اچیو کرنا ہے. تو ایز این ایگزامپل یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے, یہ ایگزامپل آپ کے لیے دی گئی ہے. یہ بزنس ریکوائرمنٹ ہے. اس میں یوزر یہ کہہ رہا ہے کہ یوزر ول بی ایبل ٹو کریکٹ اسپیلنگ ایررز ان اے ڈاکومنٹ ایفیشینٹلی اینڈ اٹ ول بی انٹیگریٹڈ ود دی ایگزسٹنگ سسٹم. یعنی کہ یہ یوزر کے پاس ایک کوئی سسٹم ہے, شاید ورڈ پروسیسر ہے یا اور کوئی اسی طرح کا سسٹم ہوگا, اس میں ایک اسپیل چیکر شامل کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ تاکہ یوزر اسپیلنگ ایررز کو ایزیلی ٹھیک کر سکے. یہ ہو گئی بزنس کی ویژن, بزنس کی ریکوائرمنٹ. اس بزنس ریکوائرمنٹ سے آگے چل کے دیکھیے یہ یوزر ریکوائرمنٹ کس طریقے سے نکل رہی ہے. یوزر ریکوائرمنٹ اب یہ کہہ رہی ہے کہ فائنڈنگ اسپیلنگ ایررز ان دی ڈاکومنٹ اینڈ ڈیسائڈ ویدر ٹو ریپلیس ایچ مس اسپیلڈ ورڈ ود دی ون چوزن فرام اے لسٹ آف سجیسٹڈ ورڈس. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے ایک بڑے ہائی لیول پہ ایک بزنس ریکوائرمنٹ کی بات کی. ہم نے کہا کہ ایک اسپیل چیکر چاہیے جو ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ ہوگا. جب ہم یوزر ریکوائرمنٹ لیول پر آئے, یہ ریکوائرمنٹ اسی بزنس ویژن کے کو اچیو کرنے میں آپ کو ہیلپ دے گی. لیکن اب ذرا ہم تھوڑی سی اسپیسیفک بات کر رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹ میں اسپیلنگ ایررز کو ڈیٹیکٹ کرے گی اور
چوائس یہ دے گی کہ مس اسپیلڈ ورڈ کو کس طریقے سے کون سے سجیسٹڈ ورڈز کے ساتھ ریپلیس کیا جا سکتا ہے. سو یہ یوزر ریکوائرمنٹ ہوئی. اب آگے چل کے دیکھیے کہ یہی یوزر ریکوائرمنٹ جب آپ سسٹم لیول پہ آپ جاتے ہیں فنکشنل ریکوائرمنٹ میں کس طریقے سے تبدیل ہو جاتی ہے. یہ 3 فنکشنل ریکوائرمنٹس آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوں گی. یہ 3 ریکوائرمنٹس ہیں: فائنڈ اینڈ ہائی لائٹ مس اسپیلڈ ورڈس، ڈسپلے اے ڈائلاگ باکس وتھ سجیسٹڈ ریپلیسمنٹس اینڈ میکنگ گلوبل ریپلیسمنٹس. یعنی کہ اس یوزر ریکوائرمنٹ کا جہاں پر یوزر نے یہ کہا کہ یہ سافٹ ویئر جو ہے ڈاکومنٹ میں جو اسپیلنگ ایررز ہے ان کو ہائی لائٹ کرے، ان کو ہمیں ڈھونڈ کے دے، اور اس کے بعد ہمیں چوائس دے کہ مس اسپیلڈ ورڈز کو کچھ سجیسٹڈ ورڈز کے ساتھ ریپلیس کیا جا سکے. فنکشنل ریکوائرمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ سسٹم نے ان ورڈز کو مس اسپیلڈ ورڈز کو ڈھونڈنا ہے، ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے. اس کے بعد ایک ڈائلاگ باکس یوزر کے سامنے نظر آئے گا جس میں سجیسٹڈ ریپلیسمنٹس ہوں گی، اور اس کے بعد یوزر کے پاس یہ چوائس ہوگی کہ ان مس اسپیلڈ ورڈز کو گلوبلی ریپلیس کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یا صرف ایک ورڈ کو ریپلیس کرنا ہے. چوتھی لیول آف ریکوائرمنٹ، نان فنکشنل ریکوائرمنٹ، جو بزنس ریکوائرمنٹ میں سے بیچ میں سے نکلی، وہ یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ اٹ مسٹ بی انٹیگریٹڈ انٹو دی ایگزٹنگ ورڈ پروسیسر وچ رنز آن ونڈوز پلیٹ فارم. اگر آپ بزنس ریکوائرمنٹ کی طرف واپس جائیے، آپ اسے دیکھیں کہ وہ بزنس ریکوائرمنٹ کیا کہہ رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ایک اسپیل چیکر چاہیے ہمیں جو ہمارے ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کرے گا. اب یہاں پر نان فنکشنل ریکوائرمنٹ میں وہ ایگزسٹنگ سسٹم کو اسپیسیفائی کر دیا گیا کہ 2 چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمارا ورڈ پروسیسر ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ونڈوز پلیٹ فارم کے اوپر چلے گا. یعنی کہ آپ نے یہ دیکھا کہ یہ ڈفرینٹ لیولز آف ریکوائرمنٹ ایک بزنس ویژن سے شروع ہو کے کس طریقے سے یوزر ریکوائرمنٹ اس میں سے کیسے نکلی، کس طریقے سے فنکشنل ریکوائرمنٹ کیسے نکلی، اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹس اس میں کیسے نکلی. یہ سارا کا سارا پروسیس جو ہے یہ ریکوائرمنٹ انالیسس کا پروسیس اس میں شامل ہوگا. ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم اس سارے سسٹم کو کیسے بنائیں گے اور کس طریقے سے اس بزنس ویژن کو کس طریقے سے اچیو کریں گے. اس کے بعد اب ذرا ریکوائرمنٹ کی امپورٹنس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. پچھلی بار جس طریقے سے ہم نے بات کی تھی کہ ریکوائرمنٹس ایک سینٹرل رول پلے کرتی ہے پورے سسٹم میں، یہ بات میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی اس چیز کا دہرا چکا ہوں. اور اس کے علاوہ ہم نے فریڈ بروکس صاحب کی بات بھی سنی تھی جب انہوں نے کہا کہ یہ ریکوائرمنٹس ایسی چیز ہے کہ اگر وہ ٹھیک طریقے سے نہ کی جائے تو یہ سب سے مشکل چیز ہے اس کو ٹھیک کرنا لیٹر سٹیج پہ. کچھ ریسرچ ہمارے سامنے ایسی ہے جو یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ ریکوائرمنٹس اگر لیٹر سٹیج پہ ٹھیک کی جائیں تو اس کی کاسٹ کوئی 100 سے 200 گنا تک ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ اگر ریکوائرمنٹ وہ ارلی سٹیجز پہ ڈیٹیکٹ کر لی جائے اور اس کو ٹھیک کر لیا جائے. تو سسٹم میں ایک اور ریسرچ یہ بات کہہ رہی ہے کہ 2/3 آف دا ٹائمز جو سسٹم کی فیلئر کی مین وجہ ہے وہ ریکوائرمنٹس کا ٹھیک طریقے سے نہ لکھا جانا ہے، اور ٹھیک طریقے سے ریکوائرمنٹس کو کلیکٹ کرنا، اس کو سمجھنا، اس کا انالیسس کرنا، اور پھر اس کو ٹھیک طریقے سے ڈاکومنٹ کرنا. یہ وجوہات ہوتی ہیں آف 2/3 آف دی ٹوٹل سسٹم فیلئرس. یقیناً کچھ اور وجوہات بھی ہوتی ہیں جس میں بیڈ پروجیکٹ مینجمنٹ اور بیڈ ڈیزائن اور وہ باقی ساری چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں، لیکن ریکوائرمنٹس دے پلے اے سینٹرل رول ان سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. اور اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو بے شمار اوقات ہمیں ریکوائرمنٹ کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ریکوائرمنٹ میں کوئی غلطی رہ گئی تھی، اس وجہ سے یہ سسٹم میں غلطی ہو گئی. اگر میں اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا
تو شاید اس موقع پہ یہ بے محل نہیں ہوگی. ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ میں نے گھر بنانے کی ایگزامپل پچھلی لیکچر میں بھی دی تھی, اب دوبارہ اسی چیز کو ایک اور اینگل سے ریپیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جب آپ ایک گھر بناتے ہیں یا ایک بلڈنگ بناتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ چلیں یہ آپ مجھے 10 لاکھ یا 20 لاکھ یا جتنی بھی اس کی قیمت ہوگی کنسٹرکشن کی, یہ آپ مجھے دے دیں, میں آپ کو گھر بنا دوں گا. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اس طریقے سے گھر بنانے پہ تیار ہوگا جب تک کہ وہ گھر بنانے کی, اس گھر کی پوری ریکوائرمنٹس, پوری ڈیٹیلز, ہر چیز آپ آرکیٹیکٹ کے ساتھ یا بلڈر کے ساتھ پورے طریقے سے آپ ڈسکس نہ کر لیں اور آپ پورے طریقے سے اس چیز سے مطمئن نہ ہو جائیں کہ واقعی یہی چیز ہے جو میں چاہتا ہوں اور اسی چیز پہ میں 20, 25, 30, 50 لاکھ جتنا بھی پیسہ ہے وہ خرچ کرنے پہ تیار ہوں. آن دی ادر ہینڈ جب ہم سافٹ ویئر کی بات کرتے ہیں, انفارچونیٹلی اس کیس میں بے شمار اوقات اس چیز کے بارے میں دھیان نہیں رکھا جاتا. یہ بات جس طریقے سے میں نے کہی کہ مکان بنانے کے کیس میں تو آپ ان ساری باتوں کا دھیان رکھیں گے, لیکن سافٹ ویئر انفارچونیٹلی ہم لوگ ان نارمز کے بارے میں دھیان نہیں رکھتے. سافٹ ویئر بے شمار اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ایک ہائی لیول ریکوائرمنٹ ہے, فار ایگزامپل ایک ورڈ پروسیسر بنانا ہے, اور اس کے لیے ہم بجائے اس کے کہ ہم اس کی ڈیٹیلز میں جائیں اور اس کی پوری ریکوائرمنٹس کو ماسٹر کرنے کی کوشش کریں, اس سے پہلے کہ ہم اس پہ ایک بجٹ زیادہ بڑا ایلوکیٹ کریں, ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے, یہ 2 سال ہے یا 1 سال ہے یا 6 مہینے ہے, اور یہ 2 لاکھ روپیہ ہے, 10 لاکھ ہے یا 20 لاکھ یا 50 لاکھ روپیہ ہے, یہ سسٹم بنانے کے لیے آپ ہمیں دے دیں اور ہم 6 مہینے میں آپ کو یہ سسٹم بنا دیں گے. انفارچونیٹلی اگر آپ اس ایگزامپل کو وہ پچھلی ایگزامپل کے ساتھ آپ کمپیئر کریں, جب آپ نے گھر بنایا تو آپ نے اس چیز کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے سوچا, اور جب آپ نے سافٹ ویئر بنائی تو اس چیز کے بارے میں کئی بار نہیں سوچا. سافٹ ویئر کی ٹیکنالوجی ریلیٹیولی اسپیکنگ یہ بڑی نئی ٹیکنالوجی ہے, تقریباً 50 سال کا عرصہ گزرا ہے اس ٹیکنالوجی پر کام کرتے ہوئے, سو اس لحاظ سے اتنی میچور نہیں ہے. آن دی ادر ہینڈ یہ جو سول انجینئرنگ جس کو آپ کہہ لیں, یہ شاید دنیا کی سب سے پرانی ٹیکنالوجی ہے. شاید انسان جب سے اس دنیا میں آیا وہ اپنے لیے کوئی رہنے کا ٹھکانہ بناتا آیا اور مکان یا اس طرح کی کوئی چیز بنانے کی ضرورت پیش آئی. تو سوال صرف اتنا سا ہے کہ اگر اتنا تمام لمبا عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ چیز ممکن نہیں ہے, ہم نے یہ ساری سول انجینئرنگ کی مکان بنانے کی ٹیکنالوجی کو ماسٹر کر لیا ہے, اور اس کے باوجود یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ بغیر اس کی ڈیٹیل میں جائے ہم ایک بڑے ہائی لیول پہ ریکوائرمنٹ پہ بات کریں اور ہمارے لیے مکان بنا دیا جائے, تو ایسا کرنا سافٹ ویئر سسٹمز کے لیے کیسے ممکن ہے؟ اور یہی ایک بہت بڑی غلطی ہے جس چیز کا دھیان نہیں رکھا جاتا, اور اس کی وجہ سے جس طریقے سے میں نے پہلے کہا 2/3 آف دی ٹوٹل سسٹم فیلئرز ایک ریسرچ کی یہ اسٹڈی ہے, کین بی ٹریک بیک ٹو سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ, یعنی کہ 40 سے 60% تک جو سافٹ ویئر سسٹم فیل ہوتے ہیں سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس کی وجہ سے یہ سسٹم فیل ہوتے ہیں. پچھلی بار ہم نے سافٹ ویئر رسک کے بارے میں بات کی تھی ڈیو ٹو ان ایڈیکویٹ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس. میں ایک بار پھر سے چاہوں گا کہ آپ ان رسک کو دوبارہ ایک نظر دیکھ لیجئے, اور ہم ذرا اس کے بارے میں گفتگو کریں گے, اور آج اس کو مختلف ایگزامپلس کے ذریعے میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا. تو آئیے چلتے ہیں اس سلائیڈز کو ذرا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں جو پچھلی بار ہم نے دیکھی تھی.
سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ انسفیشینٹ یوزر انوالومنٹ لیڈس ٹو ان ایکسیپٹیبل پروڈکٹس. اس کی تھوڑی دیر میں بات کریں گے. یہ ریلیٹڈ ہے اسی چیز سے جس کو ہم اسٹیک ہولڈرز کہتے ہیں. یہ اسٹیک ہولڈرز کی جو بات ہے میں تھوڑی دیر میں اس کی وضاحت کروں گا ایگزامپل کے ذریعے. دوسرا پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا, کریپنگ یوزر ریکوائرمنٹس کنٹریبیوٹ ٹو اوور رن اینڈ ڈیگریڈ پروڈکٹ کوالٹی. یہ ایشو ریکوائرمنٹ کلیکشن کا بھی ہے, لیکن اس سے زیادہ یہ ریکوائرمنٹ مینجمنٹ کا ایشو ہے. اور جس طریقے سے پچھلی بار میں نے ذکر کیا کہ اس کورس میں ہم ریکوائرمنٹ مینجمنٹ کے بارے میں اتنا ذکر نہیں کریں گے, کیونکہ یہ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس کورس کا حصہ نہیں ہیں. اس وجہ سے اس وقت میں اس موضوع پہ بات نہیں کروں گا. تیسرا پوائنٹ تھا ایمبیگوس ریکوائرمنٹس لیڈ ٹو ill spent ٹائم اینڈ ری ورک. یعنی کہ ایسی ریکوائرمنٹس جو واضح نہ ہوں, اس کی وجہ سے وقت ضائع ہوتا ہے اور پیسہ ضائع ہوتا ہے اور مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اس کو میں ایگزامپل کے ذریعے میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا. گولڈ پلیٹنگ بائی ڈیولپرز اینڈ یوزرز ایڈ unnecessary فیچرس. یعنی کہ بعض اوقات ڈیولپرز ایکسائٹمنٹ میں, ٹیکنالوجی کی ایکسائٹمنٹ میں وہ کچھ ایسے فیچرز ایڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو کلائنٹ کو جن کی ضرورت نہیں ہوتی, اور اس سے وقت اور پیسہ ضائع ہوتا ہے. منیمل اسپیسیفکیشنز لیڈ ٹو مسنگ کی ریکوائرمنٹس. اس کی وضاحت میں ابھی تھوڑی دیر میں ایگزامپل کے ذریعے کروں گا کہ جب ریکوائرمنٹ پورے طریقے سے نہ لکھی جائیں تو بعض اوقات کی ریکوائرمنٹس مس ہو جاتی ہیں اور اس سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اوور لوکنگ دی نیڈز آف سرٹن یوزر کلاسز اینڈ اسٹیک ہولڈرز لیڈس ٹو ڈسسیٹسفائڈ کسٹمرس. یہ وہی بات ہے جو پہلے پوائنٹ میں ہم نے کی تھی کہ انسفیشینٹ یوزر انوالومنٹ لیڈس ٹو ان ایکسیپٹیبل پروڈکٹ. جب اسٹیک ہولڈرز اس میں شامل نہ ہوں تو بعض اوقات ان کی ریکوائرمنٹس مس ہو جاتی ہیں اور پروڈکٹ ایکسیپٹیبل نہیں رہتی ان کے لیے اور فیل ہو جاتی ہے. اس کی بھی ایک ایگزامپل کے ذریعے میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. اینڈ فائنلی انکمپلیٹلی ڈیفائنڈ ریکوائرمنٹس میک ایکوریٹ پروجیکٹ پلاننگ اینڈ ٹریکنگ امپاسبل. آبویسلی اگر ریکوائرمنٹس آپ کے سامنے مکمل نہیں ہوں گی تو جو آپ ایسٹیمیٹ کریں گے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا, اور اس ایسٹیمیٹ کے نتیجے میں جو پلاننگ اور جو بجٹ اور جو ٹائم وغیرہ کی ایلوکیشن ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگی, تو یقیناً نقصان اٹھانا پڑے گا. لیکن ونس اگین دس از اے پروجیکٹ مینجمنٹ ایشو جس کے بارے میں ہم اس وقت زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کریں گے. ان سارے رسک کا میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے, تو اب میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے ان کو مثالوں کے ذریعے واضح کرنے کی کوشش کروں گا. تو چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں منیمل یوزر ریکوائرمنٹ کی ایک مثال. یہ ویجر صاحب کی کتاب ایک سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس کے بارے میں ہے, اس سے یہ میں نے ایگزامپل لی ہے اور جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اس ایگزامپل میں ویجر صاحب ایک ٹول کا ذکر کر رہے ہیں جو کنٹرول فلو کو مینج کرنے کے لیے ان ہاؤس بلڈ کیا گیا. یہ ٹول ہر طریقے سے ریکوائرمنٹس جو بھی سمجھی جا سکتی تھیں ان پہ پورا اترتا تھا. جب یہ پروڈکشن میں گیا تو انفارچونیٹلی ایک ریکوائرمنٹ اس میں سے مس ہو گئی تھی, اور وہ ریکوائرمنٹ کیا تھی؟ یہ باقی ہر طریقے سے اس پوری ریکوائرمنٹس کو پورا کرتا تھا. یہ ایک چیز جو مس ہو گئی وہ تھی کہ یہ جو آپ کا جو ڈیزائن بناتا تھا وہ اس کو پرنٹ نہیں کر پاتا تھا. سو پرنٹ کی ریکوائرمنٹ بیچ میں سے مس ہو گئی. اب آپ خود سوچئے کہ ایک ڈیزائن بنایا گیا اور اس پہ کافی محنت ہوئی, سب کچھ ہوا, جب اس کو اسٹڈی کرنے کا ٹائم آیا, اس کا پرنٹ آؤٹ لینے کی کوشش کی گئی تو پتہ لگا کہ یہ ریکوائرمنٹ تو سسٹم میں ہے ہی نہیں, اس ڈیزائن کو آپ پرنٹ کر ہی نہیں سکتے. آبویسلی اس سے کافی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی, اور جو لوگ اتنی ایکسائٹمنٹ پائی جاتی تھی کہ ہمارے پاس ایک اچھا ٹول آ گیا ہے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے,
وہ ساری ایکسائٹمنٹ ختم ہو گئی اور دیٹ ٹول واز اے فیلئر. ایک اور ایگزامپل کوٹ کی ہے پریس مین صاحب نے اپنی کتاب میں. ونس اگین بڑی مشہور کتاب ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے بارے میں, سافٹ ویئر انجینئرنگ اے پریکٹیشنرز اپروچ بائی پریس مین. اس میں یہ ایگزامپل بیان کی گئی ہے, یہ آپ کے سامنے آپ پڑھ سکتے ہیں, ویسے بھی آ جائے گی اپنی کتاب میں, لیکن میں آپ کو بیان کرتا چلوں. یہ ایگزامپل ہے کہ ایک سافٹ ویئر سسٹم بنانا ہے جس نے اس ریزروائر, ایک ریزروائر کی لیول ہر گھنٹے پہ وہ لیول اس کا لینا ہے اور پچھلے 6 مہینے کا ریکارڈ رکھنا ہے, اور اگر آپ کو یہ ضرورت محسوس ہو کہ آپ نے اس پہ کوئی رپورٹ لینی ہے تو وہ کسی بھی وقت اس 6 مہینے کی ڈیوریشن کے درمیان میں وہ یہ آپ کو بتا سکے گا کہ اس کا ایوریج لیول کیا تھا اس پیریڈ پہ جو آپ نے بیان کیا. یہ ریکوائرمنٹ بظاہر دیکھنے میں, اگر آپ اس کو پڑھیں تو بظاہر دیکھنے میں یہ کافی کمپلیٹ ریکوائرمنٹ لگتی ہے, لیکن اس ریکوائرمنٹ میں ایک چیز مس ہو گئی, اور وہ چیز کیا مس تھی کہ اس میں اس چیز کا تذکرہ نہیں تھا کہ اگر آپ کوئی ٹائم ایسا دیتے ہیں جو اس 6 مہینے کی ڈیوریشن سے باہر ہو, یعنی کہ آپ نے پچھلے 6 مہینے کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے, آپ پچھلے سال کی ڈیٹ دے دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا لیول چاہیے, تو سافٹ ویئر نے اس صورت میں کیسے بیہیو کرنا ہے؟ کیا وہ ایرر دے گا یا کوئی اس کا کچھ پیچھے سے کہیں سے ڈیٹا نکال کے لائے گا اور اس کا جواب مہیا کرے گا؟ یہ ریکوائرمنٹ اس میں سے مسنگ ریکوائرمنٹ ہے. ان 2 چھوٹی چھوٹی مثالوں سے آپ پر یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ ریکوائرمنٹ مس ہو جانا بہت آسانی سے ممکن ہے. اپنی کافی کوشش کے باوجود بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دھیان ان چیزوں کے بارے میں نہیں جاتا اور وہ ریکوائرمنٹ مس ہو جاتی ہے, اور الٹیمیٹلی سسٹم میں کسی قسم کی خرابی رہ جاتی ہے اور وہ سسٹم اتنا استعمال کے قابل نہیں ہوتا, آپ کو بعد میں اس میں کچھ چینجز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے مسنگ ریکوائرمنٹس پہ توجہ دینا بہت ضروری ہے. سسٹم کو ہر اینگل سے, ہر ایسپیکٹ سے, ہر طریقے سے, اچھے طریقے سے اس کو سمجھنا, اس کو اینالائز کرنا اور یہ سوچنا کہ اس کے کیا کیا ممکن امکانات ہیں. اسی وقت یہ ایسا ممکن ہے کہ آپ ریکوائرمنٹس کم سے کم مس کریں گے. آئیے اب چل کے ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں جو ایمبیگوس ریکوائرمنٹس کے بارے میں بات کریں گے. ایمبیگوس ریکوائرمنٹس. ایمبیگوس ریکوائرمنٹس کیا چیز ہے؟ میں نے پچھلی بار اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ ایمبیگوس ریکوائرمنٹس وہ ریکوائرمنٹس ہیں جس میں ایک یوزر اگر اس ریکوائرمنٹ کو پڑھے گا تو اس کا کچھ مطلب نکالے گا اور دوسرا یوزر اس کا کچھ اور مطلب نکال سکتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی مثال میں آپ کو 1-2 انگلش اور اردو کے فکروں سے آپ کو دوں گا تو شاید آپ کو یہ چیز واضح ہو جائے کہ اصل میں اس کا سورس جو ہے وہ نیچرل لینگویج ہے. ہماری نیچرل لینگویج انگلش یا اردو یا کوئی بھی نیچرل لینگویج وہ اتنی پریسائز نہیں ہے, یہ میتھمیٹیکل فارم میں یہ لینگویجز نہیں لکھی جاتی. ایک بڑی مشہور مثال اردو کی ایسے ہے, اگر آپ نے یہ جملہ لکھا ہو روکو مت جانے دو, اس کا کیا مطلب ہے؟ روکو مت جانے دو. اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ نے وقفہ کس جگہ پہ ڈالا ہے اور ایمفیسائز کس چیز کو کیا ہے. اگر آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں روکو مت جانے دو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو روکنا ہے, جانے نہیں دینا. اور اگر آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں روکو مت جانے دو, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نہیں روکنا. تو ایک ہی جملے میں 2 مختلف جگہ پہ وقفہ ڈالنے سے, 2 مختلف جگہ پہ اس کو ایمفیسائز کرنے سے اس کے 2 مختلف مطلب نکل آئے. اور اگر آپ نے جملہ لکھتے وقت یہ احتیاط نہیں برتی کہ اس میں کاما نہیں ڈالا یا اور اس کو ایمفیسائز نہیں کیا تو پڑھنے والا اس سے 2 مختلف مطلب نکال سکتا ہے. اور اگر یہ سافٹ ویئر میں اگر ایسا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نے کوئی بات کی ہے آپ اس کو کچھ اور سمجھے ہیں تو شاید آپ
میری ریکوائرمنٹ کو آپ پورا نہ کریں اور آپ کوئی اور چیز بنا کے لے آئیں جو بالکل الٹ ہو میری ریکوائرمنٹ سے. میں اسی بات کو ایک انگلش کے جملے سے واضح کرنے کی کوشش کروں گا تھوڑا سا اور زیادہ. یہ ایک بڑا سادہ سا جملہ ہے، بوائز پلے کرکٹ. اس جملے میں بھی دوبارہ وہی ایشو ہے جو ہم روکو مت جانے دو میں ایشو تھا. اگر میں اس جملے کو اس طریقے سے پڑھوں، بوائز پلے کرکٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں لڑکوں کو کہہ رہا ہوں، انہیں کمانڈ دے رہا ہوں کہ جا کے کرکٹ کھیلو. اور اگر میں اس جملے کو ایک فیکٹ کی صورت میں اسٹیٹ کروں، یعنی کہ بوائز پلے کرکٹ، دیٹ از کہ لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں، یہ ایک بالکل مختلف بات ہو گئی. اس سے پہلے میں ایک کمانڈ دے رہا ہوں کہ جا کے کرکٹ کھیلو، اور دوسرے کیس میں ایک فیکٹ بیان کر رہا ہوں. میرا خیال ہے ان دو چھوٹی چھوٹی مثالوں سے آپ پر یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ ایمبیگوئٹی کیا چیز ہوتی ہے اور اس کا سورس کیا ہے. آئیے اب ذرا چل کے دیکھتے ہیں ایک سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ ایمبیگوئٹی کی مثال. یہ جو آپ کے سامنے میں ابھی پیش کروں گا سلائیڈ، یہ میں نے پریس مین صاحب کی بک سے لی ہے، اور اس میں سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ایمبیگوئٹی کی یہ ایک اچھی مثال ہے. یہ دیکھیے، پہلے ہم اس اسٹیٹمنٹ کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. یہ اسٹیٹمنٹ کچھ اس طریقے سے ہے: دی آپریٹر آئیڈینٹی کنسسٹ آف آپریٹر نیم اینڈ پاسورڈ. دی پاسورڈ کنسسٹ آف 6 digits. It should be displayed on the security VDU and deposited in the login file when operator logs into the system. بڑی چھوٹی سی ایگزامپل ہے، 2-3 جملے ہیں. اگر آپ اس پہ غور کریں تو جہاں پر یہ ہم نے پہلا جملہ ختم کیا تھا، the password consists of 6 digits، اور اس کے بعد دوسرا جملہ شروع کیا، it should be displayed on the security VDU. کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اٹ کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو دوسرا جملہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں پر جو اٹ لکھا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ اٹ وہ پاسورڈ کے بارے میں بات کر رہا ہے یا آپریٹر نیم کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ آبویسلی یہ اگر پاسورڈ کے بارے میں بات ہے تو آپ جس طریقے سے سسٹم کو امپلیمنٹ کریں گے وہ فرق ہوگا، اور اگر یہ آپریٹر نیم کے بارے میں بات ہے تو سسٹم کو امپلیمنٹ کریں گے وہ فرق ہوگا. اور اگر یہ سمجھنے میں غلطی ہو، اگر یہاں پر مس کمیونیکیشن ہو، یہ ایمبیگوئٹی اگر آپ اس کو کلیریفائی نہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو چیز ڈیولپ کریں وہ اس سے مختلف ہو جو سسٹم کو یا اس یوزر کو، آپ کے کلائنٹ کو جو چیز چاہیے. یعنی کہ ایمبیگوس ریکوائرمنٹس جو ہیں یہ ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگ کی طرف لیڈ کر سکتی ہیں، اور اس سے ایک کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ جو اصل ریکوائرمنٹ تھی ورسز جو سسٹم جو بن کے گیا، ان میں ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، اور الٹیمیٹلی یہ ایک کافی زیادہ کام جو آپ کریں وہ ضائع ہو سکتا ہے، کام، پیسہ، وقت، ہر چیز. یہ یوزر کی انوالومنٹ کا نہ ہونا سسٹم کے لیے کافی خطرناک ہے. اس چیز کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں. ایک ریسنٹ اسٹڈی نے یہ بتایا ہے کہ جو 2 ٹاپ ریزنز سسٹم کے فیلئر کے ہیں وہ ان میں سے یوزر کی انوالومنٹ نہ ہونا ایک ریزن ہے. یعنی کہ سسٹمز جس وجہ سے فیل ہوتے ہیں ان میں سے 2 ٹاپ کے جو ریزنز ہیں ان میں سے ایک یوزر کی پراپر انوالومنٹ نہ ہونا ہے. یعنی کہ آپ اسٹیک ہولڈرز، سارے اسٹیک ہولڈرز کی بات اس چیز کے بیچ میں نہیں لے کے آ رہے، ان کی ریکوائرمنٹس کی آپ توجہ نہیں دے رہے، اور اس سے کچھ یوزر ریکوائرمنٹس مس ہو جاتی ہیں، سسٹم کمپلیٹ نہیں ہوتا، اور بعد میں بہت سارے پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں. ایک اس کی ایگزامپل بذات خود میری ایکسپیرئنس میں آئی. ایک زمانے میں ہم ایک سسٹم ڈیولپ کر رہے تھے ایک بہت بڑی امریکی کمپنی کے لیے. وہ سسٹم ایک پرانا لیگسی سسٹم، پرانا کمپیوٹر بیس سسٹم تھا. اس کو ریپلیس کرنے کے لیے
استعمال ہم نے اس کو ریپلیس کرنے کے لیے وہ سسٹم لکھا تھا. یہ جو پرانا سسٹم تھا اس میں یہ ٹیکسٹ بیسڈ مانیٹرز تھے اور یوزرز جو تھے وہ فرنٹ اینڈ پہ کسٹمرز کو ہینڈل کرتے تھے, ڈیل کرتے تھے. اس سسٹم سے جب ہم نئے سسٹم کی طرف موو کیے تو یہ جو نیا سسٹم ہمارا تھا وہ سسٹم گوئی بیس سسٹم تھا. اب گوئی بیس سسٹم جب ہم نے اس کا ریکوائرمنٹس لکھی, اس کی پروٹوٹائپ بنائی, اس کی اسکرینز وغیرہ بنائیں اور یوزر کے سامنے پریزنٹ کی تو وہ اسے دیکھ کے بہت خوش ہوئے. انفارچونیٹلی ہم نے ایک چیز مس کر دی اور وہ تھی جو اینڈ یوزر جو کسٹمر کو فیس کر رہا ہے اس یوزر کو ایکچولی آبزرو کرنا اور اس کی ریئل ریکوائرمنٹ کو سمجھنا. اب یہ گوئی بیس سسٹم بڑا خوبصورت سا سسٹم ہے ورسز ایک ٹیکسٹ بیس سسٹم جس میں کوئی بہت زیادہ سرخی پاؤڈر نہیں ہے. تو ایک سادہ سا سسٹم ورسز ایک گلیمرس قسم کی چیز. اب ذرا غور کیجئے, جس بندے کو ہم دکھا رہے ہیں سسٹم وہ اسے دیکھ رہا ہے, خوش ہو رہا ہے کہ یار ہاں واقعی یہ بہت اچھی چیز ہے. پرابلم صرف اتنا سا تھا, جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں, کہ ہم نے اینڈ یوزر جس نے اس سسٹم کو آپریٹ کرنا تھا, جو کسٹمر کو فیس کر رہا تھا, اس کے بارے میں ہم نے نہیں سوچا اور اس کی ریئل ریکوائرمنٹس کو ہم نے نہیں سمجھا. وہ ریکوائرمنٹ کیا تھی؟ وہ ریکوائرمنٹ یہ تھی, بڑی سمپل سی, اور میرا خیال ہے کہ یہ اس بات کرنے کے بعد بڑی آسانی سے سمجھ آ جانی چاہیے. وہ یہ تھی کہ جب آپ کسٹمر سے ڈیل کر رہے ہیں تو آپ نے اس کسٹمر کو منیمم ٹائم میں سروس دینی ہے. کسی قسم کی آپ کیو نہیں لگا سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ کو کام کرتے کرتے کسٹمر کو آپ نے 10 منٹ میں اسے سروس دی, اس دوران میں 4 اور آ گئے, تو اگر ہر ایک کو آپ 10-10 منٹ لگاتے جائیں گے تو ایک یہ کیو لمبی ہوتی جائے گی اور لوگوں کو زیادہ انتظار کرنا پڑے گا. ہم نے جو سسٹم بنایا وہ گوئی بیس سسٹم تھا, اور گوئی بیس سسٹم میں آپ کو علم ہوگا ہی کہ آپ ماؤس سے کلک کرتے ہیں, کبھی مینیو پہ آپ چلے گئے, کبھی ایک ویجٹ سے دوسرے ویجٹ پہ چلے گئے, اس میں کچھ ڈیٹا انٹر کیا, ماؤس کو پکڑا, دوسرے ویجٹ پہ چلے گئے, وہاں پر ڈیٹا انٹر کیا, اینڈ سو فورتھ. اب بظاہر تو یہ بڑا یوزر فرینڈلی سسٹم لگتا ہے, لیکن جب اس کسٹمر فیسنگ انوائرمنٹ کی ہم بات کریں, اس کسٹمر فیسنگ انوائرمنٹ میں اگر یوزر اپنا ہاتھ کی بورڈ سے اٹھا کے ماؤس کو پکڑتا ہے, دوسری جگہ پہ جاتا ہے, اس کے بعد واپس کی بورڈ پہ آتا ہے, کچھ ٹائپ کرتا ہے, پھر ماؤس کو پکڑتا ہے, دوسرے ویجٹ پہ جاتا ہے, کچھ ٹائپ کرتا ہے, پھر ماؤس کو پکڑتا ہے, تیسری جگہ جاتا ہے, کچھ ٹائپ کرتا ہے, تو اس میں جتنا ٹائم لگ رہا تھا وہ اس سے بہت زیادہ تھا جو وہ لیگیسی سسٹم کو آپریٹ کرنے میں انہیں لگتا تھا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آل دو یہ سسٹم فنکشنلٹی میں, لک اینڈ فیل میں, باقی ہر چیز میں پرانے سسٹم سے بہت بہتر تھا, لیکن ایکچولی وہ اینڈ یوزر کو سیٹسفائی نہیں کر پایا کیونکہ اس کی کیو لمبی ہونی شروع ہو گئی. تو آپ نے دیکھا کہ ایک یوزر, ایک اسٹیک ہولڈر کے بارے میں توجہ ہمیں پوری طریقے سے نہ دینے کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان اٹھانا پڑا. اس چھوٹی سی ریکوائرمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے کافی وقت, پیسہ اور ریسورسز ضائع ہوئے اور کلائنٹ اس کے علاوہ ہم سے ناراض ہوا. تو یہ اسٹیک ہولڈرز کی امپورٹنس شاید آپ پہ واضح ہو گئی ہوگی کہ ایک سسٹم میں یہ کتنا رول امپورٹنٹ پلے کرتے ہیں. جب ہم ان ساری ریکوائرمنٹس کی بات کر رہے ہیں اور ساری ہم خرابیوں کی بات کی, تو اس کا ایک واضح نتیجہ نکلتا ہے. وہ نتیجہ یہ ہے کہ سافٹ ویئر کی کوالٹی نہایت اعلیٰ درجے کی ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ یہ طریقہ ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹس کی کوالٹی بہت بہتر ہو. اگر آپ اچھی ریکوائرمنٹس لکھیں گے جس میں وہ ساری برائیاں نہ ہوں جو ہم نے جن کا ذکر کیا, تو آپ ایک بہتر سافٹ ویئر بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ
ریکوائرمنٹ کے ہی سٹیج پر غلطیاں کریں گے تو اس سے کافی حد تک اس چیز کا امکان ہے کہ الٹیمیٹلی جو سسٹم پروڈیوس ہوگا وہ کسی نہ کسی اینگل سے وہ کسی ریکوائرمنٹس کو، کسی یوزر کی نیڈ کو، اس کے بزنس آبجیکٹو کو پورا نہیں کر پائے گا اور الٹیمیٹلی یہ ایک فیلئر کی صورت اختیار کر جائے گا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ریکوائرمنٹ میں خرابیاں کون کون سی ہیں اور ان خرابیوں کے کیا نتائج نکلتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ بھی جانیں کہ ایک اچھا ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ جو ہے اس میں کیا کیا اچھائیاں ہونی چاہیے اور اس کے کیریکٹرسٹکس کیا کیا ہوں گے. تو آئیے چلتے ہیں اس چیز کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. What are the characteristics of a good requirement document? میں ابھی آپ کے سامنے یہ سلائیڈ پیش کروں گا جس میں ان چیزوں کو انیومریٹ میں کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں مثالوں کے ذریعے اس کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا. پہلا پوائنٹ، کمپلیٹنس. ایچ ریکوائرمنٹ مسٹ فلی ڈسکرائب دی فنکشنلٹی ٹو بی ڈلیورڈ. کمپلیٹنس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ انکمپلیٹ ریکوائرمنٹ سے کیا پرابلم آتے ہیں. کریکٹنس. ایچ ریکوائرمنٹ مسٹ ایکوریٹلی ڈسکرائب دی فنکشنلٹی ٹو بی بلٹ. A user requirement that conflicts with the corresponding system requirement is not correct. اس چیز کے بارے میں ہم اس سٹیج پہ بات کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن آئندہ چل کے جب ہم ریکوائرمنٹ کی اور ایگزامپلس دیکھیں گے تو شاید وہ کانفلکٹس آپ کے سامنے شاید ایک واضح صورت میں سامنے آئیں گے اور اس چیز کا مطلب آپ کو شاید سمجھ آ سکے اس وقت. اگلے پوائنٹ ہے feasibility. It must be possible to implement each requirement within the known capabilities and limitations of the system and its environment. اس کا کیا مطلب ہے کہ ریکوائرمنٹ جب ہم کوئی لکھتے ہیں تو وہ ریکوائرمنٹ ایسی ہونی چاہیے جس کو آپ ایکچولی امپلیمنٹ بھی کر سکیں، وہ ریکوائرمنٹ فیزیبل ہو. اس کی ایگزامپل ایک بڑی مشہور ایگزامپل ہے. سن 80 کی دہائی میں امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام سافٹ ویئر ایڈا پروگرامنگ لینگویج میں لکھا جائے گا. یہ تمام سافٹ ویئر، اس میں ہر طرح کا سافٹ ویئر شامل تھا جس میں ایمبیڈڈ سسٹم کا سافٹ ویئر بھی شامل تھا. ایمبیڈڈ سسٹم کیا ہوتے ہیں؟ ایمبیڈڈ سسٹم بیسیکلی وہ سسٹم ہے، ایک ہارڈ ویئر ڈیوائس، اس کے بیچ میں آپ نے سافٹ ویئر ایمبیڈ کیا ہوا ہے، مائکرو پروسیسر کمپیوٹر ایمبیڈ کیا ہوا ہے اور وہ چیز سافٹ ویئر کے ذریعے چلتی ہے. یہ کروز میزائلز اور اسپیس شٹلز اور اس طرح کی چیزیں یہ ایمبیڈڈ سسٹمز کی ایگزامپلس ہیں. 80 کی دہائی میں ہارڈ ویئر اتنا زیادہ آسانی سے دستیاب نہیں تھا اور بہت مہنگا تھا اور اتنی اسمال اسکیل پہ وہ دستیاب نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہارڈ ویئر جو آپ سسٹم بنتا تھا وہ کافی بڑا سسٹم بنتا تھا. سو ان ون ایگزامپل اس ہارڈ ویئر میں میموری بہت تھوڑی تھی، جو اس ایمبیڈڈ سسٹم میں وہ چیز، اس ڈیوائس کے بیچ میں وہ جو کمپیوٹر لگایا گیا تھوڑی سی اس کی میموری تھی. ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ یہ سافٹ ویئر ایڈا میں لکھا جائے. جب وہ سافٹ ویئر ایڈا میں لکھا گیا اور اس کو کمپائل کیا گیا تو انفارچونیٹلی وہ ایڈا کا جو آبجیکٹ کوڈ تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ وہ اس اسمال میموری میں فٹ نہیں ہو پاتا تھا. سو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ پھر انہیں اس ریکوائرمنٹ کو ڈراپ کرنا پڑا کہ یہ سسٹم جو ہے یہ ایڈا لینگویج میں لکھا جائے، بیکاز دیر واز نو بیٹر کمپائلر اویلیبل جو چھوٹا کوڈ جنریٹ کرتا. تو یہ ریکوائرمنٹ فیزیبل ریکوائرمنٹ نہیں تھی. آگے چلیے ہم دیکھتے ہیں نیسیسری ہونا ضروری ہے ریکوائرمنٹ کا. ایچ ریکوائرمنٹ شوڈ ڈاکیومنٹ سم تھنگ دیٹ دی کسٹمر ریئلی نیڈس or something that is required for conformance to an external system requirement or standard. اس سلسلے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ مثال
اسٹیو میگوائر صاحب نے اپنی کتاب ڈی بگنگ دی ڈیولپمنٹ پروسیس میں دی ہے. اسٹیو میگوائر صاحب کافی عرصہ مائکروسافٹ کے لیے کام کرتے رہے اور یہ مثال اس وقت کی ہے جب یہ ایکسل پہ کام کر رہے تھے. جب یہ ایکسل کا سسٹم بنا رہے تھے اس زمانے میں مائکروسافٹ اتنی بڑی کمپنی نہیں تھی, تو ذرا یہ چیز کانٹیکس میں رکھیے گا تاکہ اس چیز کا آپ کو پوری طریقے سے سمجھ آ سکے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں. وہ ایکسل بنا رہے تھے تو ان کی مارکیٹنگ ٹیم نے کسی کلائنٹ سے بات کی, دے ور ویری ایکسائٹیڈ, اور انہوں نے ایک ریکوائرمنٹ یہ دی کلائنٹ نے کہ اس میں ایک فنکشن ایسا ہونا چاہیے جس میں آپ لوگوں کے نام ڈالیں تو وہ ایٹ رینڈم ہم جتنے لوگوں کو کہیں اتنے لوگوں کو لے آف کر دے. یعنی کہ اگر آپ نے اپنی ٹیم کا سائز چھوٹا کرنا ہے, آپ نے سافٹ ویئر میں ڈالا اور سافٹ ویئر نے ایٹ رینڈم کچھ لوگوں کو پک کیا اور کہا کہ جی السلام علیکم, سوری ہم آپ کو افورڈ نہیں کر سکتے یا ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, تو آج سے آپ کام پہ نہ آئیے گا. وجہ اس کے پیچھے یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر کسی کو لے آف کریں تو اس کا بلیم کسی انڈیویجل پہ نہ جائے, لوگ یہ نہ کہیں کہ فلانے بندے نے میرا بدلہ لیا ہے یا یہ کیا اور وہ کیا. سو سافٹ ویئر کی ریکوائرمنٹ مارکیٹنگ ٹیم کی طرف سے آئی. جب ان لوگوں نے ایکسل کو دیکھا تو ان کا خیال تھا, اور شاید بجا طور پہ ایوری باڈی ایگریڈ, کہ اس فنکشن کا ایز سچ اس ایکسل سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایکسل میں یہ فنکشن نہیں ہونا چاہیے بیکاز یہ فنکشن ایک پرٹیکولر یوزر کے لیے ہے, یہ اس پروڈکٹ کا حصہ بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ شاید یہ پروڈکٹ کو نقصان پہنچائے گا, بعد میں اس کو مینٹین کرنا پڑے گا, سپورٹ دینی پڑے گی وغیرہ وغیرہ, اور اس پہ ہم خام خواہ پیسہ صرف کریں گے. کافی لڑائی جھگڑے کے بعد مارکیٹنگ ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ انسٹیڈ آف میکنگ اٹ فنکشن وہ ایک ایکسل کا میکرو لکھ دیں اس کلائنٹ کے لیے جو یہی فنکشنلٹی اچیو کرتا ہو. تو آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا فنکشن جو اس پروڈکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے واز ناٹ نیسیسری, لیکن کچھ لوگ اس کوشش میں تھے کہ اسے اس پروڈکٹ کا حصہ بنا دیا جائے, لیکن یہ پروڈکٹ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگلا پوائنٹ از پرائرٹائزڈ, دیٹ از assign an implementation priority to each requirement, feature or use case to indicate how essential it is to a particular product release. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ریکوائرمنٹس لکھیں تو ان ریکوائرمنٹس کے ساتھ یہ چیز بھی شامل ہونی چاہیے کہ اس ریکوائرمنٹ کی پرائرٹی کیا ہے اور یہ کب ریلیز ہونی ہے. کیا ساری کی ساری ریکوائرمنٹس ابھی ریلیز ہونی ہے کہ بعد میں ہو سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ چیز پروجیکٹ پلاننگ اور ریسورس ایلوکیشن کے لیے بڑا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس 3-4 ہی پیرامیٹر ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کھیل سکتے ہیں, اور ان میں سے ایک پیرامیٹر اسکوپ کا پیرامیٹر ہوتا ہے کہ آپ نے اس سافٹ ویئر میں کتنا بڑا اس سافٹ ویئر بنانا ہے, کون کون سی ریکوائرمنٹ شامل کرنی ہے, اور اگر آپ ریکوائرمنٹس کو پرائرٹائز نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایٹ رینڈم ریکوائرمنٹس کو اٹھائیں اور پھر وہ ریکوائرمنٹس جو سسٹم آپ ڈلیور کریں وہ ریکوائرمنٹس نہ ہوں جو ایکچولی فوری طور پہ چاہیے. اگلا پوائنٹ ہے ان ایمبیگوس. ایمبیگوٹی کی مثال ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں, میرا خیال ہے اس پہ زیادہ بات کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. آخر میں ویریفائیبل ریکوائرمنٹ, that is examine each requirement to see whether you can devise a small number of tests or use other verification approaches such as inspection or demonstration to determine whether the requirement was properly implemented. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی ریکوائرمنٹ لکھی جائے وہ ریکوائرمنٹ شوڈ بی ٹیسٹیبل. اس کو کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ بتا سکیں کہ اس کو آپ ٹیسٹ کیسے کریں گے. ایسی ریکوائرمنٹس جو ٹیسٹیبل نہیں ہیں وہ کافی پرابلم کریٹ کرتے ہیں. مثلا ایک ایگزامپل بڑی کامن سی دی جاتی ہے کہ دی سسٹم شوڈ ہیو اے گڈ یوزر انٹرفیس یا سسٹم شوڈ بی ایفیشینٹ. اگر ہم صرف ان 2 الفاظ پہ غور کریں, یوزر فرینڈلی یا گڈ یوزر انٹرفیس یا ایفیشینٹ, اس کا کیا مطلب ہے؟ سوال یہ ہے کہ ایفیشنسی کا پیرامیٹر کیا ہے, آپ اس کو کیسے ٹیسٹ کریں گے. آپ ہو سکتا ہے کہ میرے لیے اگر وہ 2 سیکنڈ میں جواب دیتا ہے وہ ایفیشینٹ ہے,
کسی اور کے لیے وہ 10 سیکنڈ میں جواب دیتا ہے تو ایفیشینٹ ہے. اگر ڈیولپر کو اس چیز کا نہیں پتا تو ڈیولپر اس چیز کے بارے میں صحیح طریقے سے سسٹم کو ڈیزائن نہیں کر پائے گا اور بڑی مشکلات پیش آئیں گی. جب ہم ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ کے کیریکٹرسٹکس کی بات کرتے ہیں اور اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک اچھے ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ کی کیا کیریکٹرسٹکس ہونی چاہیے، تو اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ اور بہت ضروری پہلو بھی ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ تمام کی تمام ریکوائرمنٹ ایک ہی لیول آف گرینولیرٹی پہ لکھی جائیں. یعنی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ریکوائرمنٹ آپ نے بہت ڈیٹیل میں اس کے بارے میں اسے ڈسکرائب کر دیا ہے اور کوئی ریکوائرمنٹ ایسی ہے جو بالکل سرسری طریقے سے اس کا ذکر کر دیا گیا ہے. ایسا کرنے سے بہت ساری خرابیاں پیش آ سکتی ہیں. ایسی ریکوائرمنٹ جو بہت زیادہ ڈیٹیل میں لکھی جائے اس کے بارے میں ڈیولپر زیادہ سوچے گا اور وہ شاید ٹھیک طریقے سے بن جائے. ایسی ریکوائرمنٹ جو اتنی ڈیٹیل میں نہ لکھی جائے شاید ڈیولپر یہ سمجھے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے اور شاید وہ اس پہ اتنی زیادہ توجہ بھی نہ دے. تو اس سلسلے میں آئیے چلتے ہیں ایک اور کنکریٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں. میں آپ کے سامنے یہ سلائیڈ پیش کرتا ہوں. یہ ایگزامپل بھی پریسمین صاحب کی کتاب سے لی گئی ہے اور یہ کچھ اس طریقے سے ہے. The purpose of the system is to track the stock in a warehouse, and it might be intermixed with when the loading clerk types in the withdraw command, or he or she will communicate the order number, the identity of the item to be removed, and the quantity removed. The system will respond with a confirmation that the removal is allowable. اب آپ نے ان دو ریکوائرمنٹس کو دیکھا. ایک ریکوائرمنٹ بڑی ایک جملے میں لکھتی گئی، دا پرپز آف دا سسٹم از ٹو ٹریک دی اسٹاک ان اے ویئر ہاؤس، اور دوسری ریکوائرمنٹ لوڈنگ کلرک کے حوالے سے کافی 2-3 لائنوں میں زیادہ ڈیٹیل میں لکھی گئی. اگر آپ اسے دیکھیں تو یہ دونوں اپنی جگہ پہ اسٹیٹمنٹس کافی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں، لیکن دونوں کی گرینولیرٹی میں کافی زیادہ فرق ہے. اور اس گرینولیرٹی میں فرق ہونے کی وجہ سے وہ سارے پرابلم پیش آ سکتے ہیں جن کا میں نے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ جو ریکوائرمنٹ زیادہ ڈیٹیل میں لکھی جائے وہ ہو سکتا ہے کہ ڈیولپر سمجھے کہ یہ زیادہ ضروری ریکوائرمنٹ ہے، اس پہ زیادہ توجہ دے. ریکوائرمنٹ جو کم ڈیٹیل میں لکھی گئی ہے ڈیولپر اسے سمجھے کہ یہ زیادہ ضروری نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے اچھے طریقے سے اس کو امپلیمنٹ نہ کرے. حالانکہ جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے، دا پرپز آف دا سسٹم از ٹو ٹریک دی اسٹاک ان اے ویئر ہاؤس، یہ ایک کافی بڑی ریکوائرمنٹ ہے اور کافی سگنیفیکنٹ اور امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو باقی ساری کے سارے سسٹم ہو سکتا ہے فیل ہو جائے. تو ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک اچھے ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ میں کیا کیا اچھائیاں ہونی چاہیے، اس کے کیا کیریکٹرسٹکس ہونے چاہیے، اور اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو مجھے کافی حد تک امید ہے اور یقین ہے کہ آپ ایک اچھی ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. میں آج کی بات اسی نوٹ پہ ختم کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ان باتوں کو اور زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. مختلف ریکوائرمنٹس کی بات ہوگی، بزنس ریکوائرمنٹس کی بات ہوگی ود مور ایگزامپلس، اور الٹیمیٹلی کیس اسٹڈی تک ہم اس بات کو لے کے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے میں آج کے لیکچر کو دوبارہ سمرائز کرنا چاہوں گا. آج کا لیکچر ہم نے شروع کیا پچھلے لیکچر کی کنٹینیویشن کے طور پہ. ہم نے یہ دیکھا کہ بزنس ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں، فنکشنل ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں، یوزر ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں، اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں. ایک مثال کے ذریعے ہم نے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی اور وہ مثال تھی اسپیل چیکر کی مثال. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بزنس ریکوائرمنٹ سے جو ایک بڑی براڈ لیول کی ریکوائرمنٹ تھی، یعنی کہ ہم نے کہا کہ اسپیل چیکر ہمیں ایک چاہیے جو ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ ہو، اسی سے کس طریقے سے یوزر ریکوائرمنٹ نکلی، اسی یوزر ریکوائرمنٹ کو اینالائز کرنے کے بعد کس طریقے سے
فنکشنل ریکوائرمنٹ نکلی, اور جو ہماری بیس ریکوائرمنٹ تھی اسی سے ہم نے نان فنکشنل ریکوائرمنٹ بھی ڈٹرمن کی, یعنی کہ یہ سسٹم ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ ہوگا اور یہ ونڈوز کے پلیٹ فارم پہ چلے گا. آج کے لیکچر میں ہم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ جو ریکوائرمنٹ میں جو رسکس جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں, اور ان باتوں کو ہم نے مثالوں کے ذریعے واضح کرنے کی کوشش کی. ہم نے یہ دیکھا کہ منیمل ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں, اور اگر وہ ریکوائرمنٹس کوئی مس ہو جائے تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ ایمبیگوس ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں, ایمبیگوئٹی کا مطلب کیا ہے, ایمبیگوئٹی کا سورس کیا ہے, یعنی کہ جو ہماری جو نیچرل لینگویج ہے اس سے کس طریقے سے ہم اگر کوئی جملہ لکھتے ہیں تو مختلف مطالب نکالے جا سکتے ہیں, اور الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یوزر نے ایک ریکوائرمنٹ بیان کی جبکہ ڈیولپر نے دوسری ریکوائرمنٹ اسے سمجھا, اور الٹیمیٹلی جو سسٹم ڈلیور ہوا وہ سسٹم وہ نہیں تھا جو یوزر ریکوائر کر رہا تھا, اور اس پہ کافی وقت اور سرمایہ ضائع ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف اسٹیک ہولڈرز کی کیا امپورٹنس ہے, اور اگر ہم کسی اسٹیک ہولڈر کے بارے میں توجہ نہ دیں تو چھوٹی چھوٹی بات آخر میں چل کے کتنا پھیلاؤ اختیار کر لیتی ہے. جو ایگزامپل میں نے مینیو ڈریون سسٹم کی آپ کے سامنے پیش کی تھی, وہ میرا خیال ہے اس سے یہ بات آپ کو کافی حد تک واضح ہو جانی چاہیے. اور آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ اچھا جو ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ ہے اس کے کیا کیریکٹرسٹکس ہونے چاہیے. ونس اگین اس میں بھی ہم نے مثالوں کے ذریعے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ کمپلیٹنس کیا ہے. ایمبیگوئٹی کی بات تو ہم پہلے ہی کر چکے تھے. فیزیبلٹی کیا چیز ہوتی ہے, فیزیبلٹی کیوں ضروری ہے, اور بعض اوقات ہمیں کانٹراڈکشن, یا یہ اس فیزیبلٹی میں ایک کانٹراڈکشن کی بھی ایگزامپل تھی کہ ایک ایگزامپل یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ایڈا میں ہونا چاہیے, اور دوسری ریکوائرمنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ اس کو اس ایمبیڈڈ سسٹم کے اندر فٹ ہونا چاہیے. تو دیٹ واز اے کانٹراڈکٹری ریکوائرمنٹ دیٹ کوڈ ناٹ بی ڈلیورڈ, اور یہ ریکوائرمنٹ انفیزیبل ہو گئی تھی. ایک اور ہم نے نیسیسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی. ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ریکوائرمنٹس جو ہیں, ضروری ریکوائرمنٹس پہ توجہ دینا کتنا ضروری ہے. غیر ضروری ریکوائرمنٹس کو اگر ہم ٹائم اور سرمایہ لگائیں گے تو وقت اور ٹائم کا ضیاع ہوتا ہے, اور الٹیمیٹلی یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو بھی چیز ہم بنائیں گے اس کو بعد میں ہمیں سپورٹ بھی کرنا پڑے گا. تو یہ صرف اس ڈیولپمنٹ کے سٹیج تک محدود نہیں ہے, بلکہ یہ اس سے بہت پھیلا ہوا کام ہے. اس ساری بات کے بعد میرا خیال ہے کہ میں اپنی گفتگو کو آج کے موضوع کو ختم کرنا چاہوں گا. آج کا لیکچر اسی بات پہ ختم کرتے ہیں. میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ, اور انشاءاللہ اگلی بار پھر ملیں گے. السلام علیکم.